من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ میرا نام ہے حافظ سعید الرحمن اور میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب ہمارا جو ٹاپک ہے سلیبس کے اعتبار سے وہ ہے اسم بلحاظ عدد۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہے: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں جیسے کہ کتابٌ ایک کتاب، اور تثنیہ 2 کو کہتے ہیں جیسا کہ کتابان 2 کتاب، اور جمع 3 یا 3 سے زائد کو کہتے ہیں جیسا کہ کتبٌ۔ اب تو جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس میں واحد کی بنا ٹوٹا ہوا ہو، یعنی جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسا کہ رجل سے رجال۔ جمع کی 2 اقسام ہے۔ جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، یعنی جس میں واحد کی بنا ٹوٹا ہو، جیسا کہ رجل سے رجال۔ اب تو رجل مفرد ہے اور اس کی جمع رجال آتا ہے، یہ جمع مکسر کی مثال ہے۔ اور دوسرا رہ گیا جمع سالم۔ جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں واحد کی بنا سلامت ہو، جیسا کہ صالحٌ سے صالحون، یعنی اس کے واحد کے درمیان حرف میں کوئی اضافہ نہ ہو، آخر میں جو کچھ بڑھ گئے وہ ہیں، جیسا کہ صالحٌ سے صالحون، صالحٌ کے آخر میں واو بڑھ گیا تو اس سے جمع سالم بن گیا۔ اب تو رہ گیا جمع سالم کا اعراب۔ جمع سالم اعراب کے ترتیب کے لحاظ سے اعراب کی 2 اقسام ہیں: اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف۔ اب تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک گراف بنانا پڑتا ہے جو اس کو ہم آسانی سے سمجھے۔ تو گراف ہمیشہ 2 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہاریزنٹلی اور دوسرا ورٹیکلی۔ جو ہاریزنٹلی کو ہم متوازی کہتے ہیں اور ورٹیکلی عمودی کہتے ہیں۔ ورٹیکلی کو عمودی اس لیے کہتے ہیں کہ عمود ستون کو کہتے ہیں اور ستون ہمیشہ کڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم گراف 2 چیزوں کے بنتا ہے: جو اسم جو کہ بلحاظ تعدد ہیں، اور دوسرا جو اسم کے حالات ہیں۔ اسم کے اعراب کے 3 حالات ہیں: فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ اور جو ورٹیکلی لائن ہوتا ہے اس میں ہم واحد، تثنیہ اور جمع لیتے ہیں۔ ایسے لفظ کو لینا ہے جو کہ جمع سالم ہو اور فاعل بھی ہو اور واحد بھی ہو، اور جیسا کہ میں نے ایک لفظ لیا صالحٌ، تو گراف ہمیں یہ پیدا دیتا ہے کہ گراف سے ہم 3 چیزیں نکالنا ہیں: ایک نام، دوسرا معنی اور تیسرا وزن۔ جیسا کہ صالحٌ کا آواز ہے ان، اور ان کا معنی ہے، ان کا معنی کے نکالنے کا طریقہ گراف سے ہمیں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ صالحٌ یہ فاعل کا صیغہ ہے، کیونکہ اس کے آخر میں 2 ضمہ آیا ہے اور 2 ضمہ فاعل کا علامت ہے، تو یہ ہوا فاعل۔ اور دوسرا یہ جو صالحٌ ہے یہ نکرہ ہے، کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آیا ہے، چونکہ علامت نکرہ ہے۔ اور تیسرا یہ جو صالحٌ ہے یہ واحد ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں کچھ علامات جمع نہیں ملتی ہیں۔ تو فاعل کا اردو میں ترجمہ ہم نے سے کرتا ہے، تو فاعل کا ترجمہ نے، اور نکرہ کو ہم کسی سے، اور واحد کو ایک سے۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یوں اس طرح ہے: کسی ایک مرد صالح نے۔ دیکھو یہ لفظ اتنا ہے اور اس سے اتنا معنی ملے، تو گراف ہمیں اس کا فائدہ دیتا ہے کہ ہمیں معنی میں آسانی پیدا فرما دے۔ یہ تو ہوا فاعل کی حالت۔ دوسرا ہم لیتے ہیں مفعول کی حالت، اور مفعول کا اعراب ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول پر ہمیشہ 2 زبر آئیں گی، تو ہم نے اس پر 2 زبر لیتے ہیں۔ جب تو مفعول کا ترجمہ، یہاں پہ ہم نے مفعول کا لفظ لے لیا ہے، تو مفعول کا ترجمہ ہم اردو میں کو پر میں سے کی سے لیتے ہیں۔ جیسے ابھی تو یہ لفظ مفعول ہیں، تو ہم نے مفعول کو اردو میں کو سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ نکرہ ہیں۔ تو صالحٌ کا لفظ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ صالحاً
اس مفعول کا صیغہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں دو زبر آیا ہے مفعول، اور دوسرا یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ عموم پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ اس پر تنوین آیا ہے، اور تیسرا یہ واحد ہے کیونکہ اس میں علامت جمع میں سے کوئی علامت نہیں۔ تو مفعول کا ترجمہ ہم اردو میں کو پر میں سے کسی کرتے ہیں تو اور نکرہ کو کسی سے اور واحد کو ایک سے۔ تو ہمیں اس صالحاً کا ترجمہ اس طرح ملتا ہے، کسی ایک مرد صالح کو۔ گراف ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ اس میں ہم معنی کو آسانی سے سمجھتے ہیں اور وزن کو نکالتے ہیں، اور نام بھی اس کا وزن یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آیا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے صالحن، اس کے صالحن صالحن۔ اور تیسرا رہ گیا اضافی حالت، اضافی حالت میں ہمیشہ اس کے آخر مکسور ہوتا ہے۔ تثنیہ کی حالت میں صالحن سے بن گیا صالحان۔ ابھی تو ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ فاعل کے آخر میں ہمیشہ دو ضمہ آیا ہے حالانکہ اس کے آخر میں تو کسرہ آیا، یہ کیا ہوا؟ تو جواب کچھ اس طرح ہے کہ پہلا قرآن شریف نازل ہوا ہے، پھر اس کے بعد ایک قواعد بن گیا، اور یہ قواعد ہم قرآن شریف سے لیتے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حولین کاملین، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو ہم اس سے یہ لیتے ہیں کہ تثنیہ کے آخر میں الف اور نون اور یا اور نون آتے ہیں۔ اور دوسرا دلیل الطلاق مرتان، تو اس کا مفعول حالت صالحین، تو یہ بھی یہاں پر بھی ایک قاعدہ ٹوٹتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صالحون کے آخر پر ہمیشہ دو زبر آئے حالانکہ یہاں پہ کسر آیا، تو یہ بھی قرآن شریف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حولین کاملین بروزن صالحین مسلمین۔ تو یہ قاعدہ ہمیں قرآن شریف سے ملتا ہے، اور اضافی حالت میں بھی صالحین آتا ہے۔ اور تیسرا رہ گیا جمع، جمع کے آخر میں ہم صالحان صالحون کے آخر کو اضافہ کر دینے سے صالحون سے جمع بنتا ہے، جیسا کہ صالحون۔ ابھی تو ایک بھی سوال پیدا ہوتا ہے، پھر بھی وہی جواب ہے کہ پہلے قرآن شریف نازل ہوا اور پھر اس کے بعد ایک قواعد بن گیا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، تو یہ اس طرح یہ جمع کا صیغہ ہے صالحون۔ صالحون کے آخر میں وہ نون کو اضافہ کر دینے سے صالحون بن گیا کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاعلی حالت ہے اور فاعلی حالت میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی پہلا جواب ہے جو کہ گزر ہوا۔ اور اس مفعول حالت میں بھی صالحین، یہ بھی صالحون کے آخر میں یا نون کو اضافہ کر دینے سے صالحون صالحین بن گیا، یا نون اور اس کے ماقبل مکسور۔ اور اضافی حالت میں بھی تو اس کی آوازیں ہیں ان، ان، آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا۔ ہم نے ان گراف سے تین چیز سکھائی، نام، معنی، ان کی آوازیں ان، ان، آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔